بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر فقالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ فقال علیہ السلام ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشیء۔ قربانی عظیم الشان عبادت ہے، اس سے متعلق جدید احکام اور مسائل کا ذکر چل رہا ہے۔ دیکھیے، اسلام میں مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ جس دن سے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا مہینے 12 ہیں۔ بظاہر دیکھنے میں ہر مہینے کا ہر دن ایک ہی طرح کا معلوم ہوتا ہے۔ صبح صادق ہوتی ہے، دن نکل جاتا ہے، غروب آفتاب ہوتا ہے، شام شروع ہو جاتی ہے۔ 12 مہینوں کا حال یہی ہے۔ البتہ اس میں بعض ایام اور بعض مہینے وہ خاص ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے جن کی کوئی خصوصیت بیان فرمائی۔ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کوئی خاص خصوصیت بیان کر کر ان کو دیگر مہینوں سے اور ان ایام کو دیگر ایام سے ممتاز کر دیا۔ میں نے عرض کیا کہ مہینے 12 ہیں، وہ مہینے سارے کے سارے بظاہر دیکھنے میں ایک طرح کے معلوم ہوتے ہیں، لیکن رمضان کے مہینے کی شان الگ ہے۔ اسی طریقے سے ذی الحجہ کا جو مہینہ ہے، ذو الحجہ یا ذی الحجہ دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے اور دونوں طرح اس کی ادائیگی کی جا سکتی ہے۔ تو ذی الحجہ کا جو مہینہ ہے وہ مہینہ باقی مہینوں کے اعتبار سے اس کی 2 بڑی اہم خصوصیات ہیں جو 11 مہینوں میں کسی میں نہیں ہے۔ مثلا ایک سب سے بڑی خصوصیت ذی الحجہ کے مہینے کی یہ ہے کہ اس میں افعال حج ادا کیے جاتے ہیں، اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ حج کے اہم جو ارکان ہیں وہ 5 اہم ارکان ہیں جو ذی الحجہ میں ادا کیے جاتے ہیں۔ وہ ذی الحجہ کے علاوہ اسلامی مہینے کے کسی مہینے میں وہ ادا نہیں کر سکتے۔ آپ ادا کریں گے، کوئی ایک آنے کے برابر بھی اس کا کوئی اجر اور ثواب نہیں ہے۔ ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے میں اور اس مہینے کے چند دنوں میں مناسک حج حجاج کرام ادا کرتے ہیں۔ اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ 10، 11، 12 ذی الحجہ جو ہے اس میں مسلمان پوری دنیا میں قربانی کرتے ہیں۔ پچھلے درس میں نے عرض کیا تھا کہ قربانی اور صدقے میں فرق ہے۔ صدقہ کسی وقت بھی آدمی کر سکتا ہے، کسی بھی چیز کا کر سکتا ہے، کسی بھی دن کر سکتا ہے، کسی بھی مہینے کر سکتا ہے، لیکن قربانی کا معاملہ ایسا نہیں۔ قربانی کے تو 3 دن ہیں، 10، 11، 12 ذی الحجہ۔ اس میں اگر کسی نے واجب قربانی ادا کر لی تو ادا ہو گئی، اور اگر اس میں ادا نہیں کی اور بعد میں اگر وہ ادا کرے گا تو واجب قربانی ادا نہیں ہوگی، وہ صدقہ ہوگا، اس کا ثواب جو ہے قربانی والا نہیں ملے گا۔ تو بہرحال یہ حج ذی الحجہ کا جو مہینہ ہے اس میں یہ 2 خصوصیتیں تو ہیں۔ البتہ حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، جو میں نے ابھی حدیث پڑھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، اس حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو عشر ذی الحجہ ہے، عشر ذی الحجہ سے مراد ہے یکم ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک، اس کو عشر ذی الحجہ کہتے ہیں۔ یکم تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک جو یہ 10 دن ہیں، حضور نے فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں کوئی نیک عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، کیا جہاد بھی ان ایام کے عمل کے برابر نہیں ہو سکتا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، جہاد بھی ان دنوں میں کیے ہوئے عمل کے برابر نہیں، مگر وہ شخص جو جان اور مال لے کر جہاد کے لیے نکلا، پھر ان میں سے کوئی چیز بھی واپس نہ لایا، جان بھی چلی گئی، مال بھی اللہ کے راستے میں، تو اس آدمی کا عمل تو بڑھ جائے گا۔ باقی کوئی بھی آدمی نیک عمل کرتا ہے، وہ نیک عمل ان 10 دنوں میں کیے جانے والے عمل سے زیادہ اللہ کو محبوب نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ان دنوں میں جو آدمی نیک عمل کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ اسی لیے حدیث میں ہے، دوسری روایت میں ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عشر ذی الحجہ سے زیادہ عظمت والا دن کوئی دن نہیں، اور نہ ان دنوں کے عمل سے کسی اور دن کا عمل زیادہ محبوب ہے۔ لہذا آپ نے فرمایا
کہ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْلِيلِ، ان 10 دنوں میں ہمیں چند کام بہت کثرت سے کرنے چاہیے اور چند کام ہمیں بہت زیادہ کرنے چاہیے۔ مثلا ایک کام تو وہی ہے جو یہاں پر اس روایت میں آپ نے فرمایا کہ ان دنوں میں تسبیح سبحان اللہ زیادہ پڑھا کرو، تحلیل لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو، اور تکبیر اللہ اکبر، تحمید الحمدللہ، یہ جو کلمات ہیں ان کلمات کی اس 10 دنوں میں کثرت کرنی چاہیے۔ کثرت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے ہر وقت زبان پر یہ کلمات ہوں، اور اگر آدمی یہ کلمہ پڑھ لے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، تو اس کے اندر یہ ساری چیزیں جمع ہیں۔ اس کے اندر تسبیح بھی آ گئی، اس کے اندر تحمید بھی آ گئی، اس کے اندر تکبیر بھی آ گئی، اس کے اندر تحلیل بھی آ گئی، سب چیزیں اس کلمے کے اندر جمع ہیں۔ یہ بہت مبارک کلمہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ان 10 دنوں میں یکم ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد ہمیں ان کلمات کو کثرت سے اٹھتے بیٹھتے پڑھنا چاہیے اور اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک کام تو یہ ہے، دوسرا کام یہ ہے کہ حدیث میں ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ عشر ذی الحجہ میں اگر کوئی آدمی 9 تاریخ تک، یکم ذی الحجہ سے لے کر 9 تاریخ تک اگر کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے ایک دن کا، تو ایک روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ ایک روزے کا ثواب یکم ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک۔ 10 ذی الحجہ کو روزہ رکھنا حرام ہے چونکہ وہ عید کا دن ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمان نوازی ہے، اور یہ دنیا کا بھی دستور یہ ہے کہ آپ کسی کے مہمان کو بلائیں اور وہ روزے سے ہو، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان دنوں میں اپنے بندوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ تو یکم ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک کے اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دیں تو روزانہ ایک روزہ رکھا جائے، ایک روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، 1 سال کے روزوں کے برابر۔ اور یہ جو میں نے آپ کو کلمات بتائے یہ بڑے عجیب و غریب کلمات ہیں، اور حدیث میں اس کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کر لیا کرے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اس کی کون طاقت رکھتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہر شخص طاقت رکھتا ہے، سبحان اللہ کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ، الحمدللہ کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ، لا الہ الا اللہ پڑھنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ۔ معلوم ہوا یہ کلمات بظاہر زبان پر آسان ہے، مختصر ہیں، ان کو ادا کرنا آسان ہے، اس کے لیے پڑھا لکھا ہونا شرط نہیں ہے، ہر آدمی زبان سے ان کلمات کو ادا کر سکتا ہے، ثواب بہت عظیم ہے، ثواب بہت عظیم ہے۔ تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ بات تو آ گئی ضمناً، میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ ان دنوں میں روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، ہے تو ذرا سی تکلیف، گرمی شدید قسم کی پڑ رہی ہے۔ اور فرمایا کہ اگر رات کو کوئی آدمی، یعنی دن کو تو روزہ، اور رات کو اگر کوئی آدمی جا کر عبادت کرتا ہے تو اس کا ثواب شب قدر کے برابر۔ رات کو اگر جا کر عبادت کرتا ہے، پوری رات جاگنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے، ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ تو اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع ہمیں دیا ہے، مہینہ شروع ہو رہا ہے، ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اسی طریقے سے تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس عشر ذی الحجہ میں حدیث میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ اذا دخل العشر الاول فاراد احدکم ان یضحی فلا یمس من شعرہ ولا من بشرہ شیئا۔ جس آدمی کے اوپر قربانی واجب ہو، اچھی طرح یہ مسئلہ سمجھ رہے ہیں، جس آدمی کے اوپر قربانی واجب ہو اس کو چاہیے کہ یکم ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد وہ نہ تو اپنے ناخن کاٹے اور نہ اپنے بال تراشے، لیکن یاد رکھیے کہ یہ کرنا مستحب ہے۔ اگر ایک آدمی نہیں کرتا، اس کے اوپر قربانی بھی واجب ہے، تو بال کاٹ لیتا ہے، ناخن کاٹ لیتا ہے، تو اس کی قربانی پہ ذرہ برابر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ایک بہتر چیز ہے، ایک مستحب چیز ہے، کر لے گا بہت اچھی بات ہے، نہیں کرے گا تو اس کی قربانی ادا ہو جائے گی اگر ساری شرائط پائی جا رہی ہیں۔ تو وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ اس کی موٹی سی یہ ہے کہ یہ جو ان ایام میں نے عرض کیا کہ حجاج جو ہے وہ مناسک حج ادا کر رہے ہیں، حجاج کرام
جب احرام باندھتے ہیں تو احرام باندھنے کے بعد وہ نہ بال کاٹ سکتے ہیں، نہ ناخن کاٹ سکتے ہیں، نہ سلے ہوئے کپڑے پہن سکتے ہیں، نہ خوشبو لگا سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ، ان کے اوپر پابندی ہے۔ تو ایک آدمی جو حج پر نہیں جا سکا کم از کم یہاں رہ کر ان حجاج کی مشابہت اختیار کر لے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ ان حجاج کرام پر جو اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں اس کا کوئی نہ کوئی قطرہ اس کے اوپر بھی برسے گا، اور وہ بھی ان برکتوں سے محروم نہیں رہے گا۔ وہ سعادت اسے بھی انشاءاللہ کسی نہ کسی درجے میں حاصل ہوگی۔ ٹھیک ہے، حج والا ثواب تو نہیں ملے گا، وہ تو ظاہر ہے کہ مال کی قربانی، جان کی قربانی، وقت کی قربانی، سفر کی قربانی، لیکن کسی نہ کسی درجے میں انشاءاللہ مشابہت اختیار کرنے کا جو اجر اور ثواب ہے اس سے وہ محروم نہیں ہوگا، انشاءاللہ اس کو وہ ملے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی پہلی تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک، 9 تاریخ تک اگر وہ گرمی کی وجہ سے یا کسی بھی مجبوری کی وجہ سے اگر وہ روزہ نہیں رکھ سکا تو کم سے کم 9 ذی الحجہ کو جو یوم عرفہ ہے ہمارا، اور یہ بات یاد رکھی جو آدمی جس ملک میں رہ رہا ہے وہاں کی 9 تاریخ اس کے لیے یوم عرفہ ہے۔ سعودیہ میں ایک دن پہلے چاند نظر آ جاتا ہے تو وہاں جو 9 تاریخ ہے ان کے لیے یوم عرفہ وہ ہے، ہمارے ہاں جو 9 تاریخ ہوگی ہمارے لیے یوم عرفہ وہ ہے۔ تو جو آدمی جس ملک میں رہ رہا ہے اس کے لیے یوم عرفہ وہاں کی 9 تاریخ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ۔ آپ نے فرمایا کہ 9 تاریخ کو جو آدمی روزہ رکھتا ہے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھتا ہوں کہ اس کو اللہ تعالیٰ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا اس کے کفارہ فرما دیں گے اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اگر سارے روزے نہ رکھ سکا 9 تاریخ تک، 2-4 بھی نہیں رکھ سکتا تو کم سے کم یوم عرفہ کا روزہ رکھ لے، کسی نہ کسی درجے میں تو ثواب میں شامل ہو جائے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازواج مطہرات میں سے ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی 4 چیزوں کو نہیں چھوڑتے تھے۔ بڑی اہم بات ہے، بس آخری بات کر رہا ہوں، بات ختم کر رہا ہوں۔ 4 چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ ایک تو عاشورے کا روزہ، سمجھ گئے نا، عاشورے کا روزہ یعنی 10 محرم کا روزہ، عاشورے کا روزہ۔ اسی طرح ذوالحجہ کے روزے جس کی میں نے بھی تفصیل عرض کی، آپ نہیں چھوڑتے تھے۔ اسی طرح ایام 20 کے روزے، ایام 20 کے روزے یعنی ہر اسلامی مہینے کی 13، 14، 15 تاریخیں، ہر مہینے کی 3 روزے، یہ ایام 20 کے روزے ہیں، یہ حضور کا معمول تھا، آپ رکھا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے چوتھی چیز حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ فجر کی فرض نماز سے پہلے جو 2 رکعتیں سنت مؤکدہ ہیں حضور اس کو نہیں چھوڑتے تھے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ فرائض سے پہلے جو سنتیں ہیں ان سنتوں میں سب سے زیادہ اہم ترین سنت جس کی تاکید کی گئی ہے وہ مؤکدہ سنتوں میں وہ فجر کی 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے جو فرض سے پہلے ادا کرتے ہیں، حضور اس کو نہیں چھوڑتے تھے۔ تو بہرحال یہ ایام جو ہیں یہ بڑی فضیلت والے ہیں، اس کی میں نے کچھ فضیلت عرض کر دی ہے، ان راتوں کی بھی، دنوں کی بھی، اور بظاہر مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے، میں تو بہرحال ایک طالب علم ہوں چھوٹا سا، مجھے بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ خصوصیت ہو سکتا ہے بہت ساری وجوہات ہوں، لیکن عام طور پر یہ جو دن ہیں یہ غفلت کے دن ہوتے ہیں، لوگ جانور خرید رہے ہیں، منڈیوں میں جا رہے ہیں، نماز قضا کر رہے ہیں، گناہوں کی مجلس لگی ہوئی ہے، جانوروں کی دیکھ بھال میں پوری رات گزار رہے ہیں۔ لہذا اس موقع پر اگر آدمی اللہ کو نہ بھولے اور اس موقع پر آدمی ان احکامات کا اہتمام کرے، شریعت کی ان ہدایات پر اگر عمل کرے تو وہ اپنے لیے بڑے اجر اور ثواب کو کما سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب